السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تیرے پیار میں، اور اس کی قسط نمبر ہے 3۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ نمیش اس کی موجودگی کو محسوس تو کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سے بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی۔ نکاح ہو جانے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کے لیے بالکل انجان تھے۔ اشر اس کے بارے میں ساری معلومات لے چکا تھا، لیکن نمیش کے لیے وہ بالکل انجان انسان سے کم نہ تھا۔ اسی لیے شاید وہ اس سے بالکل بات نہیں کرتی تھی، البتہ جب سے اس کے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی پر وہ یہیں رہ رہا تھا۔ صرف رات کے وقت ہی وہ اپنے گھر آتا تھا اور پھر صبح ہوتے ہی واپس وہیں چلا جاتا تھا۔ اس کا کام بھی بری طرح سے ڈسٹرب ہوا تھا، لیکن اس وقت اسے نمیش کے علاوہ کسی اور کی پرواہ نہیں تھی، اور تقریباً سارا ہی وقت اس کے ساتھ گزارتا تھا۔ بس اس سے زیادہ مخاطب نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اس کے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اس کا دل بے چین کرتی تھیں۔ وہ کافی دنوں سے سوچ رہا تھا وہ اس کے گھر چلنے کی بات کرے گا کہ چلو گھر چلتے ہیں، اور اسے یہاں سے لے جائے گا۔ ابھی تک اس نے اپنے گھر والوں سے اس کے بارے میں بات نہیں کی تھی۔ خیر، گھر والے تو اس کی مرضی کو ہمیشہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے تھے، اس لیے اسے ان لوگوں کی زیادہ ٹینشن نہیں تھی۔ لیکن مسئلہ تھا تو اس لڑکی کا، جو اسے یہاں آنے کے بعد بالکل منہ ہی نہیں لگا رہی تھی۔ یہاں تو وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی تھی جیسے وہ صرف اس کے باپ کے جنازے میں شامل ہونے والا ایک عام آدمی ہو، جیسے اس کے ساتھ تو اس کا سرے سے کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ لیکن وہ اس پر جلد ہی اپنے اور اس کے رشتے کو پوری طرح سے واضح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ اب وہ اسے اگنور کر رہی تھی، اور اشر شاہ کی ذات کو کوئی اس طرح سے نظر انداز کرے یہ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آج تک وہ جہاں بھی گیا تھا سب کی نظریں اسی پر ہوا کرتی تھیں۔ وہ سب کی نظروں میں اپنے لیے اہمیت دیکھنے کا اس قدر عادی تھا کہ اس لڑکی کی اگنورنس اسے کھول کر رکھ دیتی تھی۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس وقت وہ دکھ میں ہے، اور نہ ہی وہ اس سے ٹھیک سے جانتی ہے، لیکن کیا یہ پہچان کافی نہیں تھی کہ وہ اسے نکاح میں ہے؟ نمیش، آج شام 5 بجے تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گا، ہم دونوں گھر چلیں گے۔ کیا مطلب؟ گھر چلیں گے؟ یہی میرا گھر ہے اور میں یہیں رہوں گی۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں۔ یہ ان کی دونوں کے مابین شاید پہلی گفتگو تھی، اور جو کہ نمیش کی جانب سے کافی تلخ تھی۔ نہیں، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارا گھر وہ ہے جہاں میں رہتا ہوں، اور میں تمہیں وہیں لے کر جانے کی بات کر رہا ہوں۔ اپنا ضروری سامان پیک کر لو، ہم آج ہی وہاں شفٹ ہو رہے ہیں۔ وہ جیسے آخری فیصلہ سناتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانے والی، سمجھے آپ؟ اور میں بہت جلدی آپ کے 30 لاکھ بھی آپ کو واپس کر دوں گی۔ وہ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے سخت انداز میں بولی۔ میں تم سے پیسوں کی بات نہیں کر رہا، نہ، میں تو یہ بس بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں، اور بہتر ہوگا کہ تم بھی خاموشی کے ساتھ چلنے کی تیاری کرو۔ میں آپ کے ساتھ؟ یہ کیا؟ کہیں بھی نہیں جا رہی، بتا نہیں دیا میں نے آپ کو، اور بہت جلد میں آپ کو آپ کے پیسے بھی لوٹا دوں گی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ مجھ پر کوئی حکم نہ چلائیں۔ آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے، اور اس کے بعد یہ کاغذی رشتہ یہیں پر ختم ہوگا۔ میں نے یہ نکاح صرف اپنے بابا کی جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ میں اس وقت مجبور تھی، لیکن اب مجبور نہیں ہوں۔ مجھے کمزور سمجھنے کی ہرگز کوشش مت کیجیے گا، میں اپنی لڑائی خود لڑ سکتی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر اشر نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا۔ اس وقت اس لڑکی کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی چھوٹی سی بچی اپنے کھلونے کے لیے کسی دوسرے بچے سے لڑ رہی ہو۔ نمیش، میں شام 5 بجے تمہیں لینا آؤں گا، اور تمہارا یہ انداز نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب اشر بالکل اس طرح سے بات کر رہا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کو کسی کام سے روکنے کے لیے ذرا سی سختی کی جاتی ہے، اور پھر وہ بنا اسے بولنے کے موقع دبے وہاں سے خود ہی چلا گیا۔ سر، آپ میڈم کو اپنے ساتھ حویلی لے کر نہیں جائیں گے؟ وہاں اپنا نیا گھر کھلوانے کا کھو رہے ہیں، جو اس کے ساتھ ہی سیکرٹری نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، پہلے میں نمیش کو پوری طرح سے رشتے تو تیار کر دوں، ان لوگوں سے ملوا تو دوں، گھر والوں کو تو بتا دوں، تب تک یہ بات ہرگز بھی باہر نہیں جانی چاہیے۔
وہ ہمیشہ سے ہی الگ تھلگ رہنا پسند کرتا تھا۔ اس نے بہت پہلے اپنے لیے ایک گھر بنوایا تھا جس میں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ماں کا ہمیشہ سے یہ کہنا تھا کہ چاہے وہ اس کے باپ کی پسندیدہ بیوی نہ ہو لیکن پھر بھی اپنے فرائض سے یوں منہ نہیں پھیرے گی۔ حالات جو بھی ہوں وہ ہمیشہ اس کے باپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ ہی تمہیں کھڑی بھی نظر آئے گی۔ وہ 17 سال کا تھا جب کوئی پرانی بات نہیں تھی جب اس کا باپ اپنی من چاہی بیوی کو حویلی لایا تھا۔ دادی نے بہت شور مچایا کہ خاندانی بیوی ہونے کے باوجود وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے، لیکن اس کے باپ نے صاف صاف کہا تھا کہ یہ وہ اس کی من پسند بیوی ہے جس کے ساتھ وہ 7 سال پہلے ہی نکاح کر چکا تھا۔ اس کے بعد بھی اس نے یہ گھر بنوایا تھا تاکہ وہ اپنی ماں کو لے کر ان سے الگ ہو سکے، لیکن اس کی ماں نے سب کچھ خاموشی سے قبول کر لیا۔ وہ اپنی ماں کو تو ایسے گھر میں نہیں لا سکتا تھا، لیکن نمیش کے ساتھ اپنی زندگی کی خوبصورت شروعات اسی گھر میں کرنا چاہتا تھا۔ تیرے پیار میں۔ اس کی قسط نمبر ہے 4۔ چچا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا اس دنیا میں نہیں رہے تو کیا میرا کوئی نہیں ہے؟ ان کو سمجھانے پر وہ بے بسی سے بولی تھی۔ دیکھو بیٹا، میں بس تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا باپ ہر وقت یہی دعائیں کرتا تھا کہ اس کی بیٹی کی تقدیر سنور جائے، اور جب اتنا اچھا لڑکا تم سے نکاح کر چکا ہے، تمہیں اپنا نام دے چکا ہے، تم اپنے باپ کی ہر پریشانی کو اپنے سر لے چکا ہے، تو تم اسے قبول کیوں نہیں کر رہی ہو؟ کیونکہ اس نے میری بے بسی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس نے میری مدد کرنے کے لیے میرے سامنے نکاح کی شرط رکھی، میں نے مجبور ہو کر نکاح کے لیے حامی بھی بھر لی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اس وقت، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے اور بابا جان کی جان بچانے کے لیے اسے نکاح کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے بابا کو نہیں بچا پائی، اور اگر آج بابا نہیں رہے تو میں کیوں یہ زبردستی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال کر گھومتی رہوں؟ کیونکہ وہ تمہارا سہارا ہے، وہ کوئی غیر نہیں، تمہارا شوہر ہے۔ اس نے تمہارے سامنے کوئی ناجائز خواہش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ تم سے نکاح کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اسی بات سے اس کی نیک نیتی کا اندازہ لگا لو۔ چچا آپ بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، میں انہیں برا نہیں کہہ رہی چچا، بس میں یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، ان سے کوئی رشتہ رکھنا نہیں چاہتی، بہتر ہے اس کو ختم کر دوں میں، اور میں نہیں چاہتی کہ ساری زندگی وہ مجھے اس رشتے کے نام پر تانے مارتا رہے۔ شرطوں پہ بنے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی چاچا، میں نے اس کے سامنے اپنے باپ کے لیے اپنا آپ بیچ دیا، یہ صرف ایک کاغذی کارروائی تھی جو میرے بابا کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ میں اس پر خلا کا کیس کروں گی، میں مجبوری اور سمجھوتوں کے رشتوں کو نہیں نبھا سکتی چاچا، مجھے یہ رشتہ نہیں نبھانا، اور نہ ہی اس شخص کے ساتھ اسے گھر جانا ہے، وہ اٹل فیصلہ کرتے ہوئے بولی۔ نہ نمیش، یہ گھر تو تمہیں چھوڑنا ہوگا۔ سامنے بیٹھی چاچی نے تلخ انداز میں کہا، آخر کار ہمیں بھی اپنی بیٹیاں بہانی ہیں، کتنے عرصے سے تم لوگ اس گھر میں رہ رہے ہو، اور اب تو تم لوگوں نے پچھلے 9 مہینے کا کرایہ تک ادا نہیں کیا۔ چاچا کا انداز بہت جتلاتا ہوا تھا۔ چاچی میں جلد ہی ایک اچھی نوکری ڈھونڈ لوں گی، میں آپ کے سارے پیسے دے دوں گی، وہ شرمندگی سے بولی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کرایہ تمہیں معاف کر دیں گے، بس اب تم یہ گھر چھوڑ دو اور جاؤ اپنے شوہر کے گھر۔ چاچی کے انداز پر چچا نے گھور کر انہیں دیکھا تھا، اور ان کا انداز شاید انہیں بھی پسند نہیں آیا تھا۔ مجھے گھورنا بند کریں، ایک لڑکی عقل سے پیدل ہے، شوہر دروازے پر کھڑا ہے اور یہاں بیٹھے ناشکری کر رہی ہے، جانتی بھی ہے کتنا امیر انسان ہے وہ، جس کی نظر جانے کیسی اس پر آ کر رک گئی، اور یہ تو اسے منہ تک نہیں لگا رہی۔ اب کیا ساری زندگی ہم محلے والوں کے سر پر بیٹھ کر ناچنا چاہتی ہے؟ کون دے گا 12ویں پاس کو نوکری؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے، ایک مضبوط سہارے کے ساتھ ایک مضبوط چھت تک مل رہی ہے، اوپر سے جائز رشتہ، جیسے کہ اپنی بے عقلی میں گنوا رہی ہے۔ یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے، اسے مجھ پر چھوڑ دیں۔ ان کے تلخ لہجے پر وہ بھی تلخ ہوئی تھی۔ جب اچانک کمرے میں کوئی داخل ہوا، اسے اچانک اپنے گھر دیکھ کر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان 10 دن کے بعد نہ جانے کتنے اس میں چکر لگا چکا تھا۔ میں نے تمہیں صبح کہا تھا تیار رہنا، اور تم جہاں بیٹھ کے آنسو بہا رہی ہو۔ نمیش ایک بار پھر تمہیں کتنی بار سمجھاؤ، نکاح ہو چکا ہے تمہارا، اور ہر لڑکی نکاح کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہے، اس کے گھر رہتی ہے، اپنے شوہر کے گھر رہتی ہے، اور وہی اس کا گھر ہوتا ہے۔ چلو میرے ساتھ بند کرو اپنی یہ ضد۔ اسے سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ اسے اپنے برابر بیٹھنے پا کر فوراً اس کے قریب سے اٹھ کر وہ 1-2 نہیں بلکہ 10 قدم دور ہو گئی تھی۔ جب اس کا یہ انداز اشر شاہ کے چہرے پر ایک دلفریب مسکراہٹ چھوڑ چکا تھا، تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو نمیش؟ میں کوئی غیر تو نہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا تھا۔ دور رہیے مجھ سے، ورنہ وہ انتہائی غصے سے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنے لگی، جو اگلے ہی لمحے اس کی انگلی تھامتے ہوئے کھینچ کر اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بےحد نزدیک کر لیا تھا۔ میں نے سنا ہے حسین بیوی جب قریب آ کر دھمکی دیتی ہے تب اور بھی حسین لگتی ہے، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ سچ ہے یا جھوٹ۔ وہ آنکھ دباتے ہوئے مسکرا کر بولا، جب اس کے انداز پر نمیش دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری یہ جدوجہد کامیاب ہوگی تو تم بالکل غلط ہو،
وہ اس سے خود سے لڑتے پا کر جلانے والے انداز میں بولا، دیکھیں مسٹر اشر شاہ، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی تمام تر ہمت جمع کیے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مسز نمیش شاہ، اگر میں آپ کے ساتھ زبردستی کرتا تو اس وقت آپ میری نظر سے نظر ملا کر بات کرنے کی بجائے شرما رہی ہوتی، اور یہ جو آپ کی حسین آنکھیں مجھ سے بدگمانی کی داستان سنا رہی ہیں نا، میری دیوانگی، میرے جنون کی تپش سہ کر اب تک میرے عشق کے خمار میں جھکی ہوئی ہیں۔ بہرحال میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، اس لیے بار بار زبردستی زبردستی کہہ کر مجھے زبردستی کرنے پر مجبور نہ کریں۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے دلکشی سے بولا، نہ جانے کون سا منحوس وقت تھا جب میں نے اس شخص سے مدد مانگی، اس کی نظروں سے ہارتے ہوئے برابری کی، اور پھر جب کہ اس نے اپنی نظروں کے حصار میں لیا، وہ گہرا سا مسکرایا اور وہ یہ ساری باتیں بڑبڑاتے ہوئے بولی، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی، وہ اٹل انداز میں بولی، اور میں تمہیں کسی بھی قیمت یہاں پر نہیں رکنے دوں گا، اس لیے نخرے بند کرو اور چلو میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے گھسیٹ کر اپنے ساتھ باہر لے آیا تھا، اسے زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ میں نے تمہیں بہت بار منانے کی کوشش کی، میرے ساتھ گھر چلو، لیکن تم نہیں مانتی، زبردستی کرنے پر بھی مجبور تم نے کیا، تو بہتر ہوگا کہ تم اس چیز کے لیے مجھ سے شکایت نہ کرو۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پرسکون انداز میں بولا، جب خود کو بے بس پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اسے چپ کروانے کی بجائے سارے راستے خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔